أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قرآن کریم فرقان حمید کی یہ سورۃ الممتحنہ ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں اس حکم کی وضاحت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اور قریب ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے اور ان کے دل کے اندر محبت آ جائے اور وہ تمہارے دوست بن جائے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی دور کی چیز نہیں ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے، عداوت ہے، مودہ محبت ڈال دے، پیار ڈال دے، دوستی کرا دے۔ واللہ قدیر، اللہ کے ذات اس چیز پر قادر ہے۔ پھر ابو سفیان جو پہلے کافر تھا، مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں مقابلہ کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان سے نوازا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ واللہ غفور رحیم، اللہ کی ذات بخشنے والی اور مہربان ذات ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کافر کا ذکر کر رہے ہیں جو کافر مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ملک بدر نہیں کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا عن الذین، ان لوگوں کے بارے میں لم یقاتلوکم فی الدین، جو اللہ کے دین کے معاملے میں تم سے جہاد نہیں کرتے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور انہوں نے تم کو اپنے گھروں سے نہیں نکالا، ام تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ برات اختیار کرو، ان کے ساتھ دوری اختیار کرو، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو، یہ اللہ نے منع نہیں کیا ہے۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ عدل انصاف کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، یقین اللہ کے ساتھ انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اب اس کے بعد برعکس دوسرے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور گھروں سے نکالتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو مسلمانوں کو گھروں سے نکالنے اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اصول ذکر کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے عن الذین قاتلوکم فی الدین، ان کافروں کے بارے میں جو اللہ کے دین کے معاملے میں تم سے لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، واخرجوکم من دیارکم، اور تم کو اپنے گھروں سے نکالتے ہیں، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے گھروں سے نکالنے پر وہ مدد بھی کرتے ہیں، ان تولوہم، کہ تم ان کے ساتھ دوستی رکھو۔ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی نہ رکھو۔ ومن یتولہم، اور جو کچھ دوستی کرے گا، فاولئک هم الظالمون، تو وہ ظالم ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کے دین میں تمہارے ساتھ سچے نہیں ہیں، مخالفت کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کے دین پہ چلنے کی وجہ سے تم کو انہوں نے اپنے گھروں سے نکالنا، اب ان کے ساتھ تم دوستی کس حساب سے رکھ رہے؟ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھو۔ باقی جو لوگ صاف ہیں، جو لوگ لڑائی نہیں کرتے دین کے معاملے میں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور تمہیں گھر سے نہیں نکالتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے عدل انصاف کا معاملہ رکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو عورت ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد وہ اپنے خاوند کافر ہے اس کو چھوڑ کر ہجرت کر کے آئے، تو اس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا کہ ان کے امتحان لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کی وجہ سے آئیے یا کسی اور مقصد کی وجہ سے ہجرت کر کے آئیے، دین کی وجہ سے یا دنیا کی وجہ سے یا اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول ذکر کیا ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کا ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات، جب تمہارے پاس حالت ایمان والی عورتیں آئیں، مہاجرات، اور ہجرت کر کے آئے، اپنا وطن چھوڑ کر آئے، فامتحنوہن، تم ان کا امتحان لو۔ اللہ عالم بی ایمان، اللہ زیادہ جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تم جان لو کہ وہ ایمان میں سچی ہیں، پکی ہے، ایمان کی وجہ سے انہوں نے ہجرت کیا ہے، فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر کافروں کو واپس لوٹا کر نہ دو۔ کافر تمہارے پاس آئیں بھی صحیح اور وہ ایمان میں سچی ہے، تو کافر کو وہ عورت واپس نہ کرو، ان کے حوالے نہ کرو۔ لا ہن حل لہم، اور وہ عورتیں کافر مردوں کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ہم یحلون لہم، اور نہیں وہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال ہے۔ مطلب کہ اب ان کا نکاح ٹوٹ چکا ہے، ختم ہو چکا، اب ایک دوسرے کے لیے حرام ہو چکے ہیں۔ وآتوہم ما انفقوا، اب یہ کہ وہ عورت تو مسلمان ہو کر آ گئی ہے، اب کافروں نے جو مال مہر، جو نفقہ خرچ کیا ہے وہ تم سے مانگ رہے ہیں، تو تم خرچہ ان کو دے دو۔ ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورا، اب یہ کہ وہ عورت وہاں سے ہجرت کر کے آ گئی ہے، اپنا ملک چھوڑ کر آ گئی ہے، تو مسلمانوں کیا کر رہی ہے؟ اب مسلمان مرد میں سے اگر کوئی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے، شادی کرنا چاہتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، مال مہر اس کو ادا کرے اور اس کے ساتھ شادی کرے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورا، جب تم ان کا مال مہر دے دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافر کا ذکر کیا ہے
کہ ایک عورت جس کا خاوند مسلمان ہے اور یہ جو ہے کافرہ ہے یا اس ایمان لائی ہے، اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئی ہے، تو اب وہ کافروں کے یہاں جائے تو مسلمان مرد اس کو روک نہیں سکتا، بھلے جائے، جانے دے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مسلمان مرد اس کافروں سے جو مال مہر ہے، نفقہ ہے، وہ لے سکتا ہے۔ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافر عورتوں کو نہ روکو اپنے قبضے میں۔ واسألوا ما انفقتم، جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے وہ ان سے لو، ان سے مانگو۔ اب اپنے پاس رکھو نہیں کہ اب کافر ہو گئی ہے اس کو قید رکھو یا اپنے پاس قبضے میں رکھو، نہیں، چھوڑ دو۔ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اسی طرح کافر بھی مانگے جو کچھ انہوں نے خرچ کیا۔ ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ، یہ اللہ کا حکم ہے، يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے اپنے حکم کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ کے ذات جاننے والی، حکمت والی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پہ ذکر کیا کہ وہ کافر عورت جو مسلمان مرد سے نکل کر کافروں کے ہاں چلی گئی ہے، اب وہ کافر مسلمان کو اس کا خرچہ نہیں دے رہے ہیں۔ اب مسلمان عورت کی بیوی بھی گئی اور مال جو اس نے خرچ کیا وہ بھی گیا۔ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر کیا ہے کہ اس کے بعد وہی کافروں کی اگر کوئی عورت تمہارے یہاں آ جائے تو وہ تم سے مال مہر مانگنے آئے، تم ان کو نہ دو۔ اب اس کا جو مال ہے وہ اس شخص کو دے دو جس کی بیوی چلی گئی اور جس کو مال مہر اور مال نفقہ نہ ملا ہو، جتنا اس نے خرچ کیا ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے کچھ عورتیں، فَعَاقَبْتُمْ، تو تم اس کا تعاقب کرو، اس کا پیچھا کرو۔ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا، پھر دے دو ان لوگوں کو جن کی عورتیں چلی گئی ہیں، مثل ما انفقوا، جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرو جس کی وجہ سے تم نے ایمان لایا ہے۔ یا ایھا النبی اذا جاءک، اللہ تعالیٰ مومن عورتوں کی بیعت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اے نبی، جاءک المؤمنات، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، یبایعنک، بیعت کے لیے، تو آپ کس شرط پر بیعت کریں؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، ایک شرط ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔ ولا یسرقن، وہ چوری نہیں کریں گے۔ ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گے۔ ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے، یا عرب کے ہاں جس طرح عورتوں کو، چھوٹے بچوں کو دفن کیا جاتا تھا عار کی وجہ سے۔ ولا یاتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کے درمیان ایسا بہتان نہیں گھڑیں گی، مثال یہ کہ اپنے پیٹ کے اندر بچہ ایک مرد کا ہے اور وہ کہیں گے نہیں کسی اور کا ہے، یعنی کہ بدکاری کی وجہ سے وہ بچہ ہو اب وہ کسی کے اوپر الزام لگائے یا جھوٹی گواہی دے۔ ولا یعصین فی معروف، اور کسی بھلائی، کسی نیک کام کے اندر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ فبایعہن، تو آپ ان کے ساتھ بیعت کریں۔ بیعت کا مطلب جیسے مرد ایک جو ہے ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھ کے بیعت کرتے ہیں، عورتوں کا یہ نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ زبانی اس طرح اظہار کریں۔ اگر بالفرض تبرک کے لیے اگر کہیں ایسی شرط آ بھی جائے تو پھر یہ کہ ایک بالٹی ہے اس کے اندر جو ہے ہاتھ ڈالا جائے، اس کے بعد وہ عورتیں ہاتھ ڈالیں، اس طرح کا جو ہے طریقہ کر لینا چاہیے تاکہ عورتوں کا سر عام جو ہے ایک مرد کے ساتھ اپنا ہاتھ ملانا یہ شرعاً بھی ناجائز اور غلط کام ہے۔ فبایعہن، آپ ان کے ساتھ بیعت کریں۔ واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے استغفار طلب کریں۔ ان اللہ غفور، یقین اللہ کی ذات بخشنے والی اور مہربان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما، جس طرح قرآن کریم کے اس صورت کی ابتدا کے اندر اللہ نے فرمایا تم کافروں کو اپنا والی نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، تو اللہ تعالیٰ آخر کے اندر یہ حکم ذکر فرما رہے ہیں کہ ایمان و لا تتولوا، دوست نہ بناؤ، قوماً، ایسی قوم کو غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہے، مراد یہود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، قد یئسوا من الآخرہ، اور وہ آخرت سے نا امید ہو گئے، انہوں نے آس توڑ دی کہ آخرت بھی ہوگی، کیوں آخرت کو اور قیامت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کفار نے آس توڑ دی قبر والوں سے، وہ ان کا عقیدہ یہی ہے قبر کے بعد کچھ نہیں ہے، اعمال کا سوال جواب نہیں ہے، جب نہیں ہے تو ان کا عقیدہ یہی نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے وہ قبر میں جو لوگ چلے بھی گئے جاتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے لیے کوئی جو ہے یاد بھی نہیں کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے، نہ قبر سے ڈرتے ہیں اور نہ قبر کے بعد کی زندگی پر ان کا اعتماد اور یقین ہے۔